اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ مومنین اکرام، آج ایک نئے بہت ہی خوبصورت فرمان معصوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حدیث مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب خصال میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس حدیث میں در حقیقت امام صادق علیہ السلام نے 4 قرآنی عمل بتائے، اور یہ 4 لوگوں کے لیے بتائے۔ جو لوگ 4 مشکلات کا شکار ہیں، امام علیہ السلام نے ان کو اس مشکل سے نجات کے لیے 4 قرآنی اعمال بتائے ہیں۔ تو سنیے ارشاد ہوا، عجبت لمن فاز من 4۔ آقا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، حیرانی ہے اس بندے پر جو 4 چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، گھبراتا ہے۔ کیف لا یفزع الی 4، تو پھر وہ 4 چیزوں کی پناہ حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اگر 4 چیزوں سے ڈرتا ہے تو وہ 4 چیزیں جو اس کے لیے پناہ گاہ ہیں، جو اس کی مشکل کا مداوع ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں آتا؟ پہلا فرمایا، عجبت لمن خاف العدو کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ جو بندہ دشمن دار ہے، جو دشمن سے خوف کھاتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک کے اس فرمان کی پناہ حاصل کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لہٰذا دشمن کا خوف رکھتا ہے، اور جو مطلق خوف رکھتا ہے وہ کسی بھی شے کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، کسی اور چیز کا خوف ہے، تو وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو زیادہ پڑھے، اس آیت کا ورد زیادہ کرے، اس ذکر کو زیادہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا انی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبہا، اس لیے کہ اس آیت کے بعد، اس ذکر کے بعد میں نے اللہ پاک سے یہ سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی نعمت اور اپنے رب کے فضل کے ساتھ پلٹے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یعنی یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو لوگ کہتے ہیں، جو اس فرمان کی پناہ میں آتے ہیں، ان کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فضل کے ساتھ، رب کی نعمتوں کے ساتھ لوٹتے ہیں، اور انہیں دشمن انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں آیات سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور آیت نمبر 174۔ دوسرا ارشاد فرمایا، وعجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا مجھے تعجب ہے وہ شخص جو غم زدہ ہے، وہ شخص جو غموں کا مارا ہے، جو دکھی ہے، رنجیدہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی پناہ حاصل کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ وہ اس تسبیح کا سہارا کیوں نہیں لیتا؟ کیوں؟ فرمایا انی سمعت اللہ عز وجل بعقبہا، کہتے میں نے اللہ پاک سے سنا کہ اس تسبیح کے بعد رب یہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ جب حضرت یونس نے یہ تسبیح پڑھی تھی، یہ ذکر یونسیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ہی یہ تسبیح جاری ہوئی فاستجبنا، یہ فا صورت اور تصریح کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فوراً مستجاب کر لیا، ہم نے فوراً اس کی دعا کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے یونس کو غم سے نجات عطا کر دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی غموں کا مارا ہو وہ ذکر یونسیہ کو اپنا سہارا بنائے۔ اور یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں موجود ہے۔ تیسرا فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فرمایا مجھے تعجب ہے کہ جس شخص کے خلاف سازشیں ہیں، جو مکر کا شکار ہے، جو لوگوں کے دھوکے کا شکار ہے، لوگوں کی چالاکیوں کا شکار ہے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی پناہ حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ قرآن میں فرمایا تھا وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اس آیت کو ورد اپنا بنائے کہ فوض امری اللہ، کہ میں سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس آیت کا سہارا حاصل کرے، اس آیت کی پناہ حاصل کرے۔ جو لوگوں کی چالوں کا، سازشوں کا، مکر کا، ہیلے کا، دھوکے کا شکار ہے، تو وہ زیادہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کیوں؟ فرمایا انی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها، چونکہ میں نے قرآن میں اللہ پاک کو اس کے بعد یہ فرماتے سنا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بچا لیا دشمنوں کی ان بری چالوں سے، لوگوں کی ان مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے دغا سے، ان کی سازشوں سے۔ لہٰذا جو مکر و سازش کا شکار ہے اس کو اس آیت کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ سورہ مبارکہ مومن، یہ اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 44 اور 45 ہے۔ اور چوتھا آقا نے ارشاد فرمایا عجیب تو لمن اراد الدنیا وزینتہا، سبحان اللہ، فرمایا جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جو دنیا اور دنیا کی زینت چاہتا ہے وہ اس ذکر کی پناہ کیوں نہیں لیتا؟ وہ اس آیت کا سہارا کیوں نہیں لیتا؟ وہ کیوں نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کیوں؟ فرمایا انی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها، میں نے اس ذکر کے بعد اللہ پاک کو قرآن میں یہ فرماتے سنا ہے کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ اگر میں مال یا اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں، فعسى ربی، تم انقریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر عطا کر دے گا۔ خداوند عالم ہمیں امام جعفر صادق، یہ البتہ میں عرض کروں کہ یہ جو دونوں آیات ہیں یہ سورہ مبارکہ کہف کی 39 اور 40 نمبر آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اہل ایمان کو، ان اذکار کو اپنا ورد بنانے کی توفیق عطا کرے اور ہماری زبانیں ذکر کے ساتھ معطر رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔